والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وآل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بزرگان محترم، یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ نہایت ہی مبارک مہینہ ہے، اور جو اس سے پچھلا مہینہ گزرا رجب کا، وہ مہینہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ تعالی ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. رمضان ملنے کی دعا فرمایا اور رجب شعبان میں ہمیں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. بعض کے مطابق تو پورا مہینہ شعبان کا روزہ رکھتے تھے آپ، بعض کے مطابق اکثر رکھتے تھے. اس مہینے میں بیشتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے رہا کرتے تھے. اور روزے سے رہنے کی وجہ جو نسائی شریف کی روایت ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اس مہینے میں کثرت سے کیوں رہتے تھے. وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں امت کے اعمال، بندوں کے اعمال رب کے حضور پیش ہوتے ہیں. بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے اس مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں. اس لیے کثرت سے روزہ رکھا گیا تاکہ جب خدا کے سامنے اعمال پیش کیا جائے تو بندہ روزے سے ہو. علماء نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ اعمال کے رب کے سامنے پیش ہونے کی 3 کیٹیگری ہے. ایک تو یہ کہ انسان کا ڈیلی ڈاٹا صبح سے شام تک کا فرشتوں کے ذریعے اللہ کے پاس پیش ہوتا ہے. جو فرشتے صبح و شام کو آتے ہیں نا، تو اللہ کے سامنے انسان کے اعمال پیش کرتے ہیں. ایک تو یومیہ کا ڈیلی ہے، اور ایک اعمال پیش ہوتا ہے ہفتے والا. ہفتے میں 2 دن، دوشنبے کو جمعرات کے دن بندے کا اعمال رب کے حضور دوشنبہ یعنی سوموار اور جمعرات کے دن پیش کیا جاتا ہے. تو اس دن بھی بہتر ہے کہ انسان روزہ رکھے. اور تیسرا جو اعمال پیش کیا جاتا ہے رب کے حضور، وہ سالانہ اعمال ہوتا ہے. جس طرح سال کا وہ ہوتا ہے، اسی طرح سالانہ جس طرح کا رزلٹ آپ کا آتا ہے، تو اسی طرح سالانہ اعمال پیش کیا جاتا ہے اللہ کے حضور بندوں کا. وہ اسی شعبان کے مہینے میں ہوتا ہے. لہذا یہ مہینہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور اس میں انسان خوب عبادت کرے. اسی مہینے کی تاریخ 15 تاریخ کو، 15 شعبان کو یعنی 14 شعبان کو مغرب سے لے کر کے طلوع سحر تک، جو سحری کا وقت ہوتا ہے، اس وقت تک سے جو رات کا وقت ہے، وہ رات بھی بڑی مبارک ہے. جسے لیلۃ البرات، شب برات کہا گیا، وہ رات بھی بڑی مبارک ہے، بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، بڑی بابرکت رات ہے. لیکن ایک جو بہت سے لوگوں کے ذہن میں ایک وہم ہوتا ہے، جسے کہیں کہ انہیں نادانی ہے، ناعلمی ہے، اس کو میں پہلے واضح کر دوں کہ شب قدر اور شب برات میں کوئی کمپیئر نہیں ہے. شب برات الگ ہے، شب قدر الگ ہے.
شب قدر رمضان میں ہوتی ہے. شب قدر رمضان کی جو طاق راتیں ہوتی ہیں، جو آخری عشرے کی 5 طاق راتیں ہیں، شب قدر اس میں ہوتی ہے. شب برات جو 15 شعبان کی جو شب ہے اس کو کہا جاتا ہے. تو دیر از نو کمپیریزن بٹوین شب برات اینڈ بٹوین شب قدر. کوئی مقابلہ نہیں ہے شب برات اور شب قدر کے درمیان. شب قدر کی ایک بہت زیادہ اہمیت ہے، بے انتہا اہمیت ہے. تو شب برات اور شب قدر کے درمیان کوئی کمپیئر نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں، کوئی موازنہ نہیں کر سکتے آپ. کیونکہ شب قدر کو تو کہا گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر جو ہے یہ 1000 مہینے سے بھی افضل ہے، اور 1000 مہینہ 83 سال سے بھی زیادہ. تو زندگی میں شب قدر کسی کو ایک بار مل گئی، شب قدر اگر ایک بار نصیب ہو گئی تو پوری زندگی کی عبادت ایک طرف، اس ایک رات کی عبادت ایک طرف. اور لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ شب برات کی اہمیت نہیں ہے. شب برات کی بھی اہمیت ہے، اس کی بھی بہت اہمیت ہے. لیکن پھر میں یہ واضح کر رہا ہوں کہ شب قدر اور شب برات میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. شب قدر بے انتہا ایک الگ اس کی اہمیت ہے، لیکن شب برات کی بھی اہمیت ہے بہت زیادہ. ایسا نہیں کہ اس کی اہمیت نہیں ہے. شب برات کے بارے میں تقریباً 16 صحابہ سے روایتیں ہیں، ایک دو نہیں، 16 صحابہ سے روایت مروی ہے شب برات کی فضیلت. آج کے اس دور میں الگ الگ طبقے ہیں. ایک طبقہ تو وہ ہے جو سرے سے شب برات کو مانتا ہی نہیں ہے، سیدھے انکار کرتا اور بولتا یہ بدعت ہے، کچھ نہیں. وہ سرے سے رد کرتا ہے کہ نہیں، شب برات کی کوئی روایت صحیح نہیں ہے. وہ رد کرتا ہے کہ یہ سب موضوع ہے، یہ سب غلط ہے. لیکن ایک طبقہ یہ ہے کہ شب برات میں اتنا آگے بڑھ گیا، اتنا آگے بڑھ گیا کہ خرافات میں لگ گیا، اس رات میں فضولیات میں لگ گیا. کوئی بائک پر جا کر کے جو ہے وہ اپنے کرتب دکھا رہا ہے شب برات میں، تو کوئی بم اور پٹاخے چھوڑ رہا ہے اس رات کو، تو کوئی اپنے دروازوں پہ اور چراغوں پہ، اپنے دروازوں پہ گھروں پہ چراغاں کیا جا رہا ہے خوب زیادہ. تو اس رات کو بھی لوگوں نے کھلواڑ بنا لیا ہے. تو یہ الگ الگ ایک طبقہ سرے سے اس کا انکار کر رہا ہے اور ایک طبقہ بہت زیادہ چڑھا بڑھا رہا ہے. تو دونوں غلط ہیں. وہ طبقہ جو اس کا رد کر رہا ہے کہ ہے ہی نہیں کچھ، وہ اس کی کاٹ کر رہا ہے. اور جو چراغا کر رہے بہت زیادہ، خرافات میں لگے ہوئے، پٹاخے پھوڑ رہے، بم پھوڑ رہے، بائک پہ جو ہے کرتب دکھا رہے، تمام چیزیں دکھا رہے، اور جو ہے وہ بھیڑ بھاڑ جمع کر کے سڑکوں پہ مارکیٹ پہ ہنگامہ کیا جا رہا ہے. تو یہ خرافات بھی غلط ہے. تو ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے. حالانکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں اور محدثین نے اس کی روایتوں کو حسن درجے کا بتایا ہے. جو اس کی روایتیں ہیں وہ حسن درجے کی روایتیں ہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس شعبان کو، 15 شعبان کو، کہ رات کو عبادت کرو، رات کو عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو. 15 شعبان کی رات میں عبادت کرنے کا مفہوم ہے اور دن کو روزہ رکھنے کو کہا گیا ہے. ثابت ہے. اور سلف صالحین سے تعامل چلا آ رہا ہے کہ لوگ اس رات کو جاگ کر کے عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے. ہمیں بھی کرنا چاہیے. دیکھیے یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے. جتنی نیکیاں جمع کر لیں اتنا ہی اچھا ہے. جیسے کمپنیاں، الگ الگ کمپنیاں آپ دیکھیں تیوہاروں کے موقع پہ یا کسی اور موقع پہ آفر چلاتی ہے. گریٹ آفر، بمپر آفر، چھوٹ کا آفر، اتنے % چھوٹ. تو اللہ رب العزت
تو سب سے بڑا فیاض ہے وہ تو اللہ رب العزت بھی بندوں کو نیکیوں کا آفر دیتا ہے کہ اس رات میں کرو گے تو نیکیاں بڑھا دی جائیں گی، رمضان میں عبادت کرو گے تو تمہاری نیکیاں کئی گنا بڑھا دی جائیں گی۔ اسی طرح سے جس طرح جو اور دن ہے، تمام دنوں میں جمعے کے دن کو فضیلت حاصل ہے، جمعے کی شب کو ہے، شب قدر ہے، رمضان ہے، اسی طرح سے اس رات کی بھی فضیلت ہے اور یہ نیکیوں کا دن ہے۔ جتنا نیکی جمع کر لیں اتنے ہی کام آئے گا۔ ابھی احساس نہیں ہوگا، ابھی ہم جتنی نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، غربا پہ پیسے خرچ کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، احساس نہیں ہوتا نیکیاں کہاں جا رہی ہیں۔ لیکن یہ نیکیاں معلوم کب ہوں گی؟ جب آنکھ بند ہو جائے گی۔ ایک مثال دی گئی کہ چند لوگ ایک قافلے کے ساتھ ایک اندھیری سرنگ سے گزر رہے تھے، اندھیری سرنگ سے گزر رہے تھے۔ اس سرنگ میں، رستے میں ان کے پیروں میں کچھ کنکریاں دھسی، تو اس خیال سے کہ ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے کنکریاں ان کے پیر میں دھسیں گی، چند لوگوں نے کنکریاں اٹھا کے اپنے جیب میں رکھ لیا کہ جو بعد کے لوگ آئیں گے انہیں تکلیف نہ ہو۔ اور یہ تو اچھا کام ہے بھائی، اسلام تعلیم دیتا ہے اس کی کہ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا کیا صدقہ ہے۔ تو چند لوگوں نے کنکریوں کو اٹھا لیا، کچھ نے زیادہ اٹھایا، کچھ نے کم اٹھا کے جیب میں رکھ لیا کہ باہر نکل کے سرنگ سے باہر پھینک دیں گے۔ لیکن جب سرنگ سے باہر نکلے تو جب دیکھا روشنی میں تو معلوم وہ کنکری نہیں ہے، وہ تو بہت قیمتی موتی ہے، وہ تو بہت ہی قیمتی موتی ہے، وہ کنکری نہیں ہے وہ۔ تو اب جن لوگوں نے زیادہ اٹھایا تھا انہیں بہت زیادہ خوشی ہوئی، جنہوں نے کنکریاں کم اٹھائی تھی انہیں افسوس ہوا کہ تھوڑا زیادہ کنکریاں اٹھا لیتے، اور جنہوں نے بالکل نہیں اٹھایا تھا انہیں بڑا پچھتاوا ہوا، بہت افسوس ہوا کہ ارے یار اتنی قیمتی چیز تو اٹھا لیے ہوتے ہم، تو پچھتاوا انہیں ہوا، افسوس ہوا۔ یہی مثال ہماری نیکیوں کی ہے۔ ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو روزہ رکھ رہے ہیں، جو ذکر و اذکار کر رہے ہیں، جو تلاوت اور عبادات کر رہے ہیں، صدقات و خیرات کر رہے ہیں، اس کی نیکیوں کا اندازہ یہاں نہیں ہے، آنکھ بند ہونے پہ معلوم ہوگا۔ جب آنکھ بند ہو جائے گی، جب وہاں فیصلہ ہوگا، تب معلوم ہوا کہ یہ نیکیاں ہماری کتنی کام کی چیز تھی۔ چھوٹے چھوٹے جو ہمارے کام ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں، یہ بہت کام کی نیکیاں، ایک ایک نیکی جمع کرنا بہت بڑا کام کا کام، اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے۔ اس دن جس کو قرآن نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ انسان بھاگے گا اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنے بیوی سے بھاگے گا، اپنے اولاد سے بھاگے گا، ایک نیکی کوئی دینے کو تیار نہیں ہوگا، اس دن یہ نیکیاں کام آئیں گی۔ تو یہ گریٹ آفر چل رہے ہیں، شب برات کے موقع پہ ان آفروں کو جمع کر لیا جائے، ان نیکیوں کو جمع کر لیا جائے، اور پھر رمضان آ رہا ہے، اس میں تیاریاں کیا جائے، رمضان میں خوب عبادت کیا جائے، پھر شب قدر بھی آئے گی، اس میں بھی خوب عبادت کیا جائے، تاکہ پھر جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہو تو اللہ ہمیں فرمائے جس طرح قرآن نے فرمایا اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون، کہ انہیں اللہ کی طرف سے مقررہ رزق دیا جائے گا، میوے دیے جائیں گے، عزت کی جائے گی، فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم علی سرر متقابلین، ہمیشہ کے باغات میں ہوں گے، وہ مساریوں پہ آمنے سامنے تکیے لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے، یطاف علیہم بکأس من معین، ان کے سامنے معین کی شراب پیش کی جائے گی، بیضاء لذۃ للشاربین، بالکل خالص سفید شراب ہوگی وہ، اور پینے میں بڑی لذت ہوگی، بڑا ہی بہترین ذائقہ ہوگا،
لا فیہا غول ولا هم عنہا ينزفون، اس شراب کو پی کر کے نشہ نہیں آئے گا، مدہوشی نہیں ہوگی، اس شراب کو پی کر کے سر میں درد اور چکر نہیں آئے گا، اور فال جو بکتے ہیں وہ نہیں بکیں گے شراب پی کر کے، وہ تو ایک جام ہے، بس شراب ایک نام ہے، وہ ایک الگ جام ہے جو رب بندوں کو پلائے گا، اس کی بات ہی الگ ہے۔ قرآن خود کرا ہے لا فیہا غول ولا هم عنہا ينزفون، اس کے ساتھ ساتھ وعندهم قاصرات الطرف عین کأنہن بیض مکنون، اس کے ساتھ ساتھ نگاہ جھکی ہوئی، نیچے نگاہ کی ہوئی بڑی ہی خوبصورت لڑکیاں ہوں گی، وہ جنہیں حور کہا گیا، عین ایسی بڑی بڑی آنکھوں والی، کأنہن بیض مکنون گویا کہ چھپے ہوئے موتی، اتنی بہترین نعمتیں اللہ تعالیٰ انسان کو عطا فرمائے گا۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، قرآن ایک پورا واقعہ بیان کر رہا ہے کہ پھر وہاں پہ لوگ مسلمان آپس میں باتیں کریں گے، پھر کہیں گے کہ میرا ایک دوست تھا وہ مجھ سے کہا کرتا تھا کہ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، کہ کیا تو بھی قیامت کے دن پہ ایمان لانے والا ہے؟ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گے، تو کیا ہمیں بدلہ دیا جائے گا؟ پھر زندہ کر کے بدلہ دیا جائے گا؟ تو وہ آدمی کہے گا هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ، چلو چل کے دیکھا جائے وہ آدمی ہے کہاں۔ جو میرا ایک دوست رہا کرتا تھا جو ہم سے پوچھتا تھا کہ کیا تم بھی اللہ کو مانتے ہو؟ ارے کہاں مرنے کے بعد کہاں جینا ہونا، کچھ نہیں ہے، تو چلو دیکھا جائے کہاں ہے وہ۔ قرآن کہہ رہا ہے فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، جا کے جھانک کر کے دیکھے گا تو بالکل جہنم کے بیچوں بیچ میں وہ بندہ ہوگا۔ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ، وہ کہے گا وہ بندہ خدا کی قسم اگر اللہ کا کرم نہ ہوتا تو تم تو ہم کو تباہ و برباد کر دیے ہوتے، تم تو ہم کو ہلاک کر دیے ہوتے۔ تاللہ ان کدت لتردین، خدا کی قسم اگر اللہ کا کرم نہ ہوتا تو ہم تو ہلاک ہو جاتے، جہنم میں ہمیں بھی ڈھکیل دیا جاتا۔ یہ پورا واقعہ بیان کیا گیا، اس دنیا کی مثال اور اس دنیا میں۔ تو یہ نیکیوں کا ٹائم ہے، جتنی ہم نیکیاں جمع کر لیں وہ نیکیاں ہمارے لیے کام آنے والی ہیں، اور جو لوگ اس سے غفلت میں رہیں گے وہ گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس شعبان کی 15 شعبان کو اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں کو معاف کر دیتے ہیں، تمام ایمان والوں کو، سوائے اس کے جو مشرک ہو یا کینہ رکھنے والا ہو، جو کسی سے بغض رکھتا ہے، جو کسی سے کینہ رکھتا ہے، اللہ اس کو نہیں معاف کرتا۔ تو بغض رکھنے والے کو اور شرک کرنے والے کو نہیں معاف کیا جاتا۔ تو اس لیے ہم اس رات سے پہلے اپنے دل سے تمام لوگوں کے خلاف جو حسد ہے، دل میں کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، سب کو نکال کے باہر کریں، اللہ کے حوالے کریں کہ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ کو جو کرنا ہے وہ کرے گا۔ ہم کسی کے تعلق سے اپنے دل میں نفرت اور عداوت اور حسد نہیں رکھتے ہیں۔ جب ہم ایسا کریں گے ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اور یہ دنیا کیا ہے، اچانک انسان جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں کسی کا۔ بھی دیکھا آپ نے چند دن پہلے، ابھی 2-3 دن پہلے کی ویڈیو ہے، ایک شادی ہونے والی ہے، دلہا بیٹھا ہوا ہے، ایک صاحب ہلدی لگانے جا رہے ہیں، دلہا بیٹھا ہوا ہے، اب بڑی خوشی کا ماحول ہے، ایک بہترین شادی کا ماحول بنا ہوا ہے، دلہا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اس کا رشتہ دار جو بھی ہو واللہ عالم، وہ ہلدی لگانے کے لیے بیٹھ رہا ہے، ہلدی ہاتھ میں لگا رہا ہے، ایک دم سے گر رہا ہے، ہارٹ اٹیک آیا، اور 1 منٹ سے بھی کم لگا، 17 سے 24 سیکنڈ کے اندر میں کام ختم۔ تو کیا زندگی ہے یہ زندگی یوں ہی ختم ہو جاتی ہے، ہمیں احساس تک سے نہیں ہوتا ہے، یہ زندگی یوں ہی ختم ہو جائے گی، احساس نہیں ہوگا۔ کیا بچہ، کیا بوڑھا، کیا جوان، کسی کو پتا نہیں کہ موت کب آ جائے گی اور اللہ کے سامنے کب پیش ہونا ہوگا، اس وقت یہ نیکیاں کام آئیں گی۔ اس لیے
جتنی نیکیاں جمع کر لی جائے اتنا ہی زیادہ اچھا ہے. یہ مت سمجھے نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ جمع کیا جائے. آپ کسی کو سلام بھی کرتے ہیں اس میں بھی ثواب ملتا ہے, اس میں بھی نیکیاں ملتی ہے. کسی کو اچھی رائے دیتے ہیں اس میں بھی ثواب ملتا ہے, نیکیاں ملتی ہے. یہاں تک کہ اپنے کسی مومن بھائی سے مسکرا کر کے بات بھی کیا جائے وہ بھی صدقہ ہمارے لیے ہے. اس لیے ایک اچھا ماحول بنایا جائے, ایک دینی ماحول بنایا جائے, ایک عمدہ ماحول بنایا جائے, ایک اسلامی کلچر ہو, اسلامی معاشرہ ہو, اسلامی تہذیب و ثقافت ہو. لوگ دیکھیں تو یہ کہیں کہ یہ ایمان والا ہے, یہ مسلمان ہے, یہ غلط کام نہیں کرے گا, یہ جھوٹ نہیں بولے گا, یہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دے گا, یہ شراب نہیں پیے گا, یہ جوا نہیں کھیلے گا, اس کے دل میں نفرت نہیں ہوگی. ایک ایسا بہترین جب ماحول ہوگا تو ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کے غیر بھی اسلام کی طرف مائل ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.